محرم کی 12 تاریخ تھی اور عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے، وہاں کے اوپر اہل حرم کو داخل کیا گیا، اور جب اہل حرم دربار ابن زیاد میں آئے ہیں تو 12 محرم کو زوال سے پہلے آل محمد کا داخلہ ہے دربار ابن زیاد میں۔ اب جب آئے ہیں تو شہزادی ایک گوشے میں بیٹھی ہیں، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ابن زیاد یہ پوچھ رہا تھا من ہذہ، یہ ہیں کون، لیکن نہ بولی، اور اپنے اس عمل سے بتایا زینب تجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتی ہے کہ زینب تجھ سے بات کر سکیں۔ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں دھرایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، اللہ اللہ، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اور رنگ و نگی ڈوب گئی، آسماں سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ حسین آسمان عزت کا نام ہے، حسین آسمان کرامت کا نام ہے، حسین آسمان طہارت کا نام ہے، نازش نوے بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین، جس پہ فاطمہ ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ رسول خدا فخر کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ علی مرتضی افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں، ارے جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ نازش نوے بشر فخر ابو جد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، اللہ اللہ، اما دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے اور کعبہ حسین کو سجدہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و علیہ۔ لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم۔ اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ صلوات پڑھتے بار محمد۔ چہار روزہ مجالس کی آج تیسری گفتگو ہے اور عنوان گفتگو ہے کربلا کی خواتین اور ان کے کارنامے۔ اس عنوان پہ گفتگو کرنے کے لیے قرآن مجید کی جس آیے مبارکہ کو سرنامے سخن قرار دیا ہے اس میں خالق اور مالک کا ارشاد ہے، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے اولاد آدم کے سر پہ تاج کرامت رکھا ہے، ہم نے ہر انسان کو محترم اور مکرم بنایا ہے، وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور اگر انسان دریا کا سفر طے کرتا ہے اور خشکی کا سفر طے کرتا ہے تو ہم ہی نے یہ صلاحیت اسے دی ہے کہ وہ دریا کا سفر طے کرے یا خشکی کا سفر طے کر سکے۔ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ،
اور ہم ہی نے اسے پاک و پاکیزہ رزق دیا ہے۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات سے افضل بنایا ہے۔ قرآن کی آیت مبارکہ صاف لفظوں میں کہہ رہی ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی ساری مخلوقات سے افضل بنایا، لیکن دوسری آیت کریمہ کہتی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ انسان جانوروں کی طرح ہے بلکہ اس سے بھی بدتر ہے، اس سے بھی پستر ہے اور جانور سے بھی گرا ہوا ہے۔ اگر ان دو آیت مبارکہ کو ایک ساتھ رکھ کے معنی کیا جائے تو بالکل صاف صاف قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دین میں افضلیت کا معیار، برتری کا معیار پاکیزگی ہے، طہارت نفس ہے، حسن عمل اور حسن اخلاق ہے۔ جو جتنا پاک و پاکیزہ ہوگا، جو جتنا سچا ہوگا، جس کے ہاں جتنی انسانیت پائی جائے گی، جس کے ہاں جتنی روحانیت اور معنویت پائی جائے گی، جو حسن عمل اور حسن اخلاق کے اعتبار سے جتنا افضل ہوگا، اتنا ہی زیادہ خالق اور مالک کی نگاہ میں عظمتوں کا مالک ہوگا۔ اسی بات کو قرآن نے کہا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، دیکھو تم میں خالق کی بارگاہ میں، مالک کی بارگاہ میں سب سے زیادہ عظمتوں کا مالک وہی ہے جو سب سے زیادہ سچا ہو، سب سے زیادہ پاکوں کو پاکیزہ ہو، جس کے یہاں جتنی طہارت نفس پائی جائے گی، جتنی پاکیزگی پائی جائے گی، جتنی سچائی پائی جائے گی، حسن عمل اور حسن اخلاق کے اعتبار سے جتنا بلند و بالا ہوگا، اتنا ہی خالق اور مالک کی نگاہ میں عظمتوں کا مالک ہوگا۔ لیکن روحانی اور معنوی تربیت کر کے کمال تک پہنچنے والے لوگ بہت کم ہیں، چاہے وہ مردوں میں ہوں چاہے وہ عورتوں میں ہوں، اور انہی کم لوگوں میں ایک ذات گرامی جو روحانیت اور معنویت کے نہایت اعلیٰ درجے پر فائز ہوئی، اس ذات گرامی کو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ جو اپنے بھائی سید الشہداء کے ساتھ ساتھ چلی تھی۔ 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تو زینب اپنے بھائی کے ساتھ چلی، اور مکہ مکرمہ میں اپنے بھائی کے ساتھ مکے سے کربلا کی طرف کوفے کی طرف، اور پھر کوفے سے کربلا کا سفر اپنے بھائی کے ساتھ طے کیا۔ 2 محرم کو سرزمین کربلا پہ پہنچے۔ شب عاشور اپنے بھائی کے ساتھ ہیں، اور شب عاشور سید الشہداء نے اپنی بہن زینب علیہ مقام کو چند اہم باتیں بتائیں، جس میں سے پہلی بات اور پہلا درس یہ دیا کہ بہن استقامت و پائیداری کا مظاہرہ کرنا، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جانا۔ دوسرا درس یہ دیا کہ خالق اور مالک سے رابطہ مضبوط ہونا چاہیے، اور تیسری بات یہ کہی کہ دیکھو جتنے بھی زمین پر رہنے والے لوگ ہیں سب کو فنا ہے، آسمان پر رہنے والا بھی کوئی نہ بچے گا، ان کل شیء ہالک، ہر شے کو فنا ہے، الا وجہ اللہ الذی خلق الخلق بقدرت، صرف خالق کی ذات باقی رہے گی، صرف مالک کی ذات باقی رہے گی، خدائے وحدہ لا شریک باقی رہے گا۔ میرے نانا مجھ سے بہتر، میرے بابا مجھ سے بہتر، میرے بھائی مجھ سے بہتر، اور مادر گرامی مجھ سے بہتر تھی، اور وہ سب چلے گئے لی وَلِكُلِّ مُؤْمِنٍ بِرَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ، بہن میرے لیے، تمہارے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے جو ذات آئیڈیل ہے وہ نبی گرامی کی ذات گرامی ہے۔ نبی گرامی ہم سب کے لیے آئیڈیل ہیں۔ اتنی بات طے ہونے کے بعد
امام حسین علیہ السلام کی روز عاشور شہادت واقع ہو جاتی ہے۔ شہادت کے بعد امام علی مقام کا سر اقدس 2 لوگوں کے ذریعے سے عبید اللہ ابن زیاد تک بھیجا جاتا ہے، ایک خولی ہے اور دوسرا حمید ابن مسلم ہے۔ لیکن محرم کی 11 تاریخ کو عبید اللہ ابن زیاد کے پاس سر حسین لایا جاتا ہے، اور جب سر حسین لایا جاتا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد ہے، امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس ہے، اور وہ آپ کے لب و دندان مبارک پہ چھڑی کے ذریعے سے توہین کر رہا تھا۔ تو وہاں زید ابن ارقم نے اعتراض کرتے ہوئے کہا، اور آخری بات جو کہی وہ یہ کہی کہ تم لوگ غلام ہو، تم نے ایک غلام کو اپنا حاکم بنایا ہے، اب جب غلام کو حاکم بنایا تو یہ غلام حاکم تم سارے لوگوں کو غلام بنائے گا۔ اس نے فاطمہ کے فرزند کو قتل کر دیا، اور پھر فرزند فاطمہ کو قتل کرنے کے بعد تم نے عبید اللہ ابن زیاد کو حاکم بنا لیا۔ اب عبید اللہ ابن زیاد تمہارے نیک مردوں کو قتل کرے گا، بروں کو زندہ رہے گا، اب تم عزت نہیں دیکھو گے۔ کتنی بڑی باتیں ہیں، اب تم عزت نہیں دیکھو گے۔ اس کے بعد محرم کی 12 تاریخ تھی، اور عبید اللہ ابن زیاد کا دربار ہے، وہاں کے اوپر اہل حرم کو داخل کیا گیا، اور جب اہل حرم دربار ابن زیاد میں آئے ہیں تو 12 محرم کو زوال سے پہلے آل محمد کا داخلہ ہے دربار ابن زیاد میں۔ اب جب آئے ہیں تو شہزادی ایک گوشے میں بیٹھی ہیں، زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور ابن زیاد یہ پوچھ رہا تھا من ہذہ، یہ ہیں کون، لیکن نہ بولی، اور اپنے اس عمل سے بتایا زینب تجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتی ہے کہ زینب تجھ سے بات کر سکیں، زینب تجھ سے کلام کر سکیں۔ اور وہاں کے اوپر 12 محرم کو عبید اللہ ابن زیاد نے عقیدہ جبر کو رائج کیا، اور یہ بنی امیہ کا یہی شیوا رہا ہے کہ انہوں نے جبر کا عقیدہ پھیلایا۔ جبر کا عقیدہ کیا ہوتا ہے؟ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ یہ کیوں عقیدہ پھیلایا گیا تھا؟ یہ اس لیے پھیلایا گیا تھا تاکہ سارے مظالم کی نسبت خدا کی طرف دے دی جائے، اپنے کو بچا لیا جائے، اور سارا کا سارا عمل خدا کی طرف نسبت دی جائے، اور اس عمل کو شرعی دکھایا جائے۔ تو اگر سب کچھ خدا کرتا ہے تو پھر جزا اور سزا کیوں؟ جنت اور جہنم کیوں؟ اگر اچھائی بھی خدا کرتا ہے، برائی بھی خدا کرتا ہے، نیکی بھی خدا کرتا ہے، بدی بھی خدا کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اگر سب کچھ خدا کرتا ہے، اچھائی بھی خدا، برائی بھی خدا، نیکی بھی خدا، بدی بھی خدا، تو پھر فلسفہ جنت و جہنم کیوں؟ پھر عذاب اور جزا کا فلسفہ کیا ہوتا ہے؟ بس توجہ کرتے جائیے گا۔ اس نے کہا کہ تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے تم کو رسوا کیا، جس نے تم کو قتل کیا، جس نے تمہارے جھوٹ کو فاش کیا۔ لیکن علی کی بیٹی نے کیسا جواب دیا؟ الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے ہم کو یہ عزت دی ہے، ہمیں یہ کرامت دی ہے کہ ہماری تربیت کے لیے نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت کا اہتمام کیا۔ وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، اور اس خدا نے تو ہمیں آئے تطہیر کا مصداق بنایا ہے، ہم سے ہر چیز کو، ہر رجس کو دور رکھا، اور ہر رجس سے ہم کو ویسے پاک و پاکیزہ رکھا جیسے پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اور یاد رکھ، بے دین رسوا ہوتا ہے، جو خدا کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ فاجر بے دین انسان جھوٹ بولتا ہے، والحمدللہ وہو غیرنا والحمدللہ،
ہم فاسق نہیں ہیں، ہم فاجر نہیں ہیں، وہ تو فاسق ہے اور تو فاجر ہے۔ اور پھر جب عبید اللہ ابن زیاد نے اتنی بات کہی، کیف رأیت، سن اللہ بے اخیک و بے اہل بیتک، دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ، پھر اللہ کی طرف نسبت دی جا رہی ہے، اللہ نے تمہارے بھائی کے ساتھ اور تمہارے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ تو یہاں پہ شہزادی نے توحید کو بچایا، مذہب کو بچایا، شریعت کو بچاتے ہوئے کہا ما رأیت الا جمیلا، میں نے اپنے اللہ سے، میں نے اپنے مالک سے، میں نے اپنے خالق سے نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ اور سب سے بڑا شرف یہ ہے کہ نام خدا بچنا چاہیے، دین محمد مصطفیٰ بچنا چاہیے، نبی گرامی کی شریعت بچنا چاہیے۔ ہم نے اپنے اللہ سے نیکی کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ وَهَؤُلَاءِ قَوْمٌ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْقَتْلَ فَبَرَزُوا إِلَىٰ مَزَاجِهِمْ، اور یہ میرے بھیا کے ساتھ جو آپ کے اصحاب آئے تھے، یہ اتنے پاک و پاکیزہ تھے کہ اللہ نے ان کے لیے شہادت مقدر کر رکھی تھی، اور وہ اپنے پیروں کے ذریعے سے مقتل تک گئے ہیں، قتل گاہ تک گئے ہیں۔ اور یاد رکھ ابن زیاد، سیجمع اللہ بینک و بینہم، تمہیں اور انہیں اللہ ایک جگہ جمع کرے گا، اس وقت اپنی آنکھیں کھولے رہنا۔ فانظر لمن یکون الفلج، وہاں دیکھنا فتح کس کی ہوئی ہے۔ حبلت کا امک ابن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ اتنی وہ باتیں تھیں جو کل کی باتیں تھیں، اور آج آپ کی خدمت میں مختصر طور پہ پیش کیا۔ جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ کہا، حبلت کا ام کا یبن مرجانہ، جب اتنی بات کہی کہ مرجانہ کے بیٹے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، فغضب ابن زیاد واستشاط، اب جب یہ کہا تو ابن زیاد غضبناک ہو گیا۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، ابھی تک وہ سمجھ نہ سکا تھا، وہ یہ نہ سمجھ رہا تھا کہ کتنی شجاع اور بہادر اور سورما خاتون کو زینب کہا جاتا ہے۔ لیکن جب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اس کی بات کا جواب دیا اور یہ کہا، اے مرجانہ کے بیٹے تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، وہاں پتہ چلے گا کون جیتا ہے۔ بس غضبناک ہوا، غضبناک ہو کے کہتا ہے، ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، قد اشف اللہ نفسی من طاغیتک والعصاة المردۃ من اہل بیتک۔ ایک ایک چیز پہ توجہ کریے گا، زینب روتی نہ تھی، زینب روتی نہ تھی، پیغام حق کو پہنچانا تھا، شریعت محمد مصطفیٰ کو زندہ کرنا تھا اور نام الہی کو اطلاع بخشنا تھا۔ اب وہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے قد اشف اللہ نفسی من طاغیتک، العیاذ باللہ تمہارے بھائی سرکش تھے، العیاذ باللہ وہ طاغی تھے، اور ان کے قتل کی وجہ سے اللہ نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ پھر اللہ کی بات، قد اشف اللہ نفسی من طاغیتک، تمہارے بھائی کو قتل کیا اور اس سے اللہ نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی، اور تمہارے گھر والے جو خدا کے نافرمان تھے، ایک ایک بات پہ بہت اہم باتیں، تمہارے گھر والے خدا کے نافرمان تھے، تمہارے بھائی العیاذ باللہ سرکش تھے، ان کے قتل کرنے کے ذریعے اللہ نے میرے دل کو ٹھنڈک پہنچائی۔ جب یہ بات کہی تو یہاں پہ زینب علیہ مقام نے کہا وَلَأَمْرِ لَقَدْ قَتَلْتَ كَهْلِ، ایک ایک بات پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے، میری جان کی قسم، لَقَدْ قَتَلْتَ كَهْلِ، تو نے میرے سید و سردار کو قتل کیا ہے، خدا کی طرف نسبت نہ دے، تو نے لقد قتلت کہلی، تو نے میرے سید و سردار کو قتل کیا ہے، وہ ابرت اہلی، میرا گھرانہ، میرے گھرانے کو تباہ و برباد تو نے کیا ہے، وہ قطعت فرعی،
ہماری شاخ کو تو نے کاٹ دیا، وَاجْتَسَسْتَ اصلی ہماری جڑ کو تو نے کاٹا ہے، فَإِنْ كَانَ يَشْفِكَ هَذَا اگر اس سے تیرے دل کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، اور اگر اس سے تو خوش ہو رہا ہے کہ تو نے ہمارے سید و سردار کا خون بہایا، تو نے ہمارے خاندان کو تباہ و برباد کیا، تو نے ہماری شاخ کو کاٹ دیا، تو نے ہماری جڑ کو اکھاڑ دیا، اگر اس سے تیرا دل ٹھنڈا ہوتا ہے تو تیرا دل ٹھنڈا ہو گیا۔ اچھا، اب جو یہ جملے کہے جناب زینب کبریٰ نے، ایک ایک بات پہ دیکھیے گا، لَقَدْ قَتَلْتَ كَاهْلِي وَأَبَرْتَ اصلی وَقَطَعْتَ فَرْعِي وَاجْتَسَسْتَ اصلی، یہ جو بعد کے کلمہ ہیں، پہلے کہا کہ لَقَدْ قَطَعْتَ كَاهْلِي وَأَبَرْتَ أَهْلِي وَاجْتَسَسْتَ اصلی وَقَطَعْتَ فَرْعِي، اس کو کہتے ہیں مسجع۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ مقفع اور مسجع۔ دیکھیں نا کیسے کہا، لقد قتلت کاہلی، اور پھر بالکل اسی کے وزن پہ وَأَبَرْتَ أَهْلِي وَقَطَعْتَ فَرْعِي وَاجْتَسَسْتَ اصلی، سب چاروں کلمے ایک جیسے، کاہلی، اہلی، فرعی، اصلی، اس کو کہتے ہیں مسجع اور مقفع، ایک جیسے کلمات۔ اللہ اللہ، کیا سلیقے بیان ہے اور کیا سلیقے گفتگو ہے کہ یہ جب ناگوار حالات میں بھی بولتے ہیں تو کیسے گفتگو کرتے ہیں۔ اب جب اتنی بات کہی تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے ہذہ سجاعہ، کہ یہ خاتون تو مقفع اور مسجع گفتگو کرتی ہیں۔ تو زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا مال المرأۃ والسجاع، ایک خاتون کو مسجع اور مقفع باتوں سے کیا لینا دینا ہے؟ ان لی لشغلا عن السجاع، مجھے مقفع اور مسجع باتوں سے کچھ بھی نہیں لینا دینا۔ انما نکسنی بما یقول، یہ تو میرے دل کی آہ تھی جو نکل رہی ہے۔ اب جب جناب زینب سلام اللہ علیہا سے بات نہ کر سکا تو یہیں پہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام تھے۔ اب امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف رخ کر کے کہتا ہے اس جوان کا کیا نام ہے، تمہارا کیا نام ہے؟ تو میرے چوتھے امام خاموش۔ آپ دیکھیں نا کتنا کردار سے کردار ملتا ہوا، وہاں زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا خاموش، انہوں نے جواب نہیں دیا، یہاں سید سجاد بھی خاموش ہیں اور آپ نے کوئی جواب نہ دیا۔ کہا بولتے کیوں نہیں، تمہارا نام کیا ہے؟ تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا علی ابن الحسین۔ امام نے فرمایا مجھے علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ سید الشہداء نے اپنے تمام بچوں کا نام علی رکھا تھا اور یہ کہا تھا مجھے اللہ جتنے بچے دے گا سارے بچوں کے نام علی رکھوں گا۔ کہا علی ابن الحسین، تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے بولتے کیوں نہیں؟ کہا علی ابن الحسین کہتے ہیں۔ کہا علی ابن الحسین کو تو خدا نے قتل کر دیا۔ بہت توجہ کریے گا، یہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ حضرت علی اکبر علیہ السلام کی طرف۔ پھر خدا پہ بات ڈالی جا رہی ہے، کہا علی ابن الحسین کو تو خدا نے قتل کر دیا۔ میرے امام نے قرآن کی آیت پڑھی، کہا نہیں خدا نے قتل نہیں کیا، تمہارے لشکر نے قتل کیا ہے، تم نے قتل کیا ہے۔ پھر کہتا ہے کہ تمہارے احساسات زندہ ہیں، تم میں ابھی میری باتوں کے جواب دینے کی جرت پائی جاتی ہے، انہیں تو خدا نے قتل کیا۔ اب یہاں پر امام سجاد نے آیت پڑھی اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، بہت توجہ کریے گا، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ تو موت کے وقت روح کو قبض کرتا ہے، اور میرے بھیا کے ابھی مرنے کا وقت نہیں تھا،
ابھی علی اکبر کی شہادت کا وقت نہیں تھا جو تم کہہ رہے ہو کہ خدا نے قتل کیا ہے۔ اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت اللہ روح کو قبض کرتا ہے، اور میرے بھائی کے مرنے کا وقت نہیں تھا۔ جب یہ کہا امام سجاد علیہ السلام نے، اب دیکھا نا ہر طرح سے ذلیل و خوار ہو رہا ہے، تو کہتا ہے کہ اسے ایک گوشے میں لے جایا جائے، اور لے جانے کے بعد ان کی گردن اڑا دی جائے۔ یہی ان کے پاس آخری حربہ رہتا تھا کہ انہیں گوشے میں لے جایا جائے، لے جانے کے بعد ان کی گردن اڑا دی جائے۔ اب یہاں کے اوپر وہ تاریخی فقرہ تاریخ نے لکھا، مقتل نے لکھا، اتنا کہنا تھا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنی بائیں امام کے گردن میں، امام کے گلے میں ڈال دیں، فَأَتَنَقَهُ، اپنی بائیں امام کے گردن میں ڈال کے کہا حَسْبُكَ مِن دِمَائِنَا يَا ابْنَ زِیاد، اے زیاد کے بیٹے، اے عبید اللہ ابن زیاد، ہمارا خون بہت بہا چکا، اب بس ان قتلتہ فاقتلنی معہ۔ اللہ اللہ، کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کہ اگر سید سجاد کو قتل کرنا ہے نا تو پہلے مجھے قتل کر، بعد میں سید سجاد قتل ہوں گے۔ آپ کو پتا ہے امامت بے وجود ہی بقیت الارض والسماء، امام کہتے کسے ہیں؟ اگر وہ موجود ہے تو زمین بھی باقی ہے اور آسمان بھی باقی ہے، وہ بے بقیت دنیا، کہ اگر امام باقی ہے تو دنیا باقی ہے، وہ بے یمنہ رزق الورا، اور اس کے وجود کی برکت سے بشریت کو رزق پہنچتا ہے۔ تو جو پوری کائنات کا تحفظ کرتا ہے اسے امام کہتے ہیں، مگر جو امامت کو بچا لے اسے زینب کبریٰ کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد۔ بس آپ نے دیکھا گلے میں اپنی بائیں امام سجاد علیہ السلام کے گردن میں ڈال کے کہا ان قتلتہ فاقتلنی معہ، دیکھتا ہی رہ گیا عبید اللہ ابن زیاد، اور دیکھنے کے بعد کہتا ہے یہ کیسی خیشاوندی ہے، یہ کیسی رشتہ داری ہے، پھوپھی اور بھتیجے ہیں نا۔ وہ ظاہری طور پر یہ دیکھ رہا تھا، وہ یہ نہیں سمجھ رہا تھا کہ سید سجاد امام معصوم ہے نا، امام وقت ہے نا، وہ وقت کے امام ہیں، وقت کے امام ہیں، اور یہ معموم ہیں اپنے امام کی معرفت کا کیا عالم۔ گلے میں بائیں ڈال کر کہا ان قتلتہ فاقتلنی معہ، اگر انہیں قتل کرنا ہے تو پہلے کسے قتل کرنا پڑے گا؟ پہلے مجھے۔ اب دیکھ کر حیران ہوا، کہتا ہے کہ کیسی رشتہ داری ہے، یہ آپس میں کیسا عشق ہے، کیسا لگاؤ ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خاتون اس بات پر راضی ہے کہ اس سے پہلے خود قتل ہو جائے۔ اللہ اللہ، کہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ خاتون تیار ہے اس بات کے اوپر کہ اس جوان سے پہلے اسے قتل کر دیا جائے۔ چھوڑو اس جوان کو، یہ انہی خواتین کے ساتھ رہیں اور ان کے لیے ان کے سرپرست بنے رہیں۔ لیکن بعض مقتل کے الفاظ یہ ہیں کہ یہاں پر امام سجاد علیہ السلام نے، امام سجاد نے عبید اللہ ابن زیاد کی طرف رخ کر کے کہا اتحدثنی بالقتل۔ اللہ اللہ، کیا شرف ہے، کیا مقام ہے، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے۔ سجاد کو مجاہد اعظم کہوں گا میں، دینے جواب ظلم یہ ظالم کے گھر گئے۔ اتحدثنی بالقتل، تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تو مجھے موت سے ڈراتا ہے۔ اما علمت ان القتل لنا عادہ، کیا تجھے نہیں معلوم راہ خدا میں گلا کٹا دینا ہم آل محمد کی عادت ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔
یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی بہت بڑی فضیلت ہے جو امام سجاد علیہ السلام نے کہی۔ امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ حکمت نمبر 120 میں یہ ارشاد فرمایا، اما نحن فافضل لما فی ایدینا، ہم اہل بیت جو کچھ ہمارے پاس ہوتا ہے اسے راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ پہلی بات امام نے اپنے گھرانے کی بتائی، اور دوسری بات یہ بتائی کہ وَأَسْمَهُ عِنْدَ الْمَوْتِ بِنُفُوسِنَا، ہمارے گھر کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ ہم خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں۔ ہم خدا کی راہ میں کیا دیتے ہیں؟ جان دیتے ہیں۔ اب جب اتنی بات آئی تو آپ سے ایک بات آج آپ کو بتانا چاہوں گا۔ اسے شہید مرتضیٰ مطہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب آشنائی با قرآن میں سورہ انفال کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے ایک گروہ کو کیوں سید بنایا؟ سید کا فلسفہ کیا ہے؟ کیوں زمین پر ایک گروہ کو سید بنایا ہے؟ اس پہ بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ امام نے اپنے گھرانے کی کیا خاصیت بتائی؟ ہم راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ اور دوسری بات کیا کہی؟ دوسری بات یہ کہی کہ ہم جان دیتے ہیں۔ ایک ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں جمال الدین اسد آبادی، نام کیا ہے؟ جمال الدین اسد آبادی۔ آج تک یہ حل نہ ہو سکا کہ یہ ایران کے رہنے والے تھے یا افغانستان کے رہنے والے تھے۔ ایران کے علماء کہتے ہیں یہ ایران کے رہنے والے تھے، افغانستان کے علماء کہتے ہیں کہ یہ افغانستان کے رہنے والے تھے۔ حل نہ ہو سکا۔ نجف اشرف کے پڑھے ہوئے تھے، بہت بڑے عالم دین تھے، دین کی تبلیغ کے لیے دنیا بھر کے کئی ملکوں کا سفر کیا۔ ہمارے ہندوستان کا بھی سفر کیا، افغانستان میں بھی رہے، مصر میں بھی رہے، نہ جانے کہاں کہاں گئے، اور جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کی زبان میں سائن کرتے تھے۔ جہاں جہاں رہے وہاں کی زبان میں سائن کرتے تھے، اور کہیں پہ یہ نہ لکھا کہ میں کہاں کا رہنے والا۔ ایک ایک بات پہ توجہ کریے گا، کسی سائن پہ یہ نہ لکھا میں کہاں کا رہنے والا، لیکن ہر سائن پہ ایک بات ضرور لکھی، الحسینی 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 الحسینی۔ یہ کیوں لکھا؟ یہ کیوں لکھا بھائی؟ جہاں جہاں گئے ہر جگہ کی زبان سیکھی، وہاں کے اوپر اس زبان میں سائن کیا۔ کہیں یہ نہ لکھا کہ میں کہاں کا رہنے والا ہوں، لیکن ہر سائن پہ الحسینی لکھا۔ کوئی سائن ایسی نہ ملے گی، کوئی دستخط ایسی نہ ملے گی جس پہ الحسینی نہ لکھا۔ یہ کیوں؟ شہید مرتضیٰ مطہری رحمت اللہ علیہ نے بہت بڑا فلسفہ بتایا۔ کہا جمال الدین اسد آبادی کو یہ احساس تھا کہ میری رگوں میں حسین کا خون ہے۔ ان کو یہ احساس تھا کہ میری رگوں میں وہ حسینی سید تھے، وہ حسینی سید تھے، وہ ہاشمی تھے۔ کہا یہ اس لیے الحسین نے لکھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ احساس ان کے وجود میں تھا، میرا رشتہ امام حسین سے ہے، میری رگوں میں حسین کا خون ہے، تو اگر دین پہ ضرورت پڑے گی تو سب سے پہلے مجھے دین کی راہ میں کام آنا ہوگا، اس لیے کہ میری رگوں میں حسینی خون ہے۔ آپ نے دیکھا خدا چاہتا ہے کہ یہ احساس باقی رہے کچھ لوگوں کے وجود میں کہ بھئی ہماری رگوں میں نبی کا خون ہے، ہماری رگوں میں علی کا خون ہے، ہماری رگوں میں حسین کا خون، اور یہ خون ہم سے کچھ تقاضا کرتا ہے۔ اگر دین پہ ضرورت پڑی، مال کی بھی ضرورت پڑی تو ہم آگے ہوں گے، اور اگر جان کی بھی ضرورت ہوئی تب بھی ہم آگے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجئے بر محمد اور آل محمد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ خون ہم سے کچھ چاہتا ہے۔ اور آج ذرا ایک دنیا کا
تھوڑا سا جائزہ لیں، حسن نصر اللہ اللہ مقامہ، ان کی رگوں میں ہاشمی خون تھا، یہ جا سکتے تھے پرامن جگہ کے اوپر، مگر ان کی رگوں میں ہاشمی خون ہے نا، یہ خدا کی راہ میں جان دیتے ہیں، یہ جان دینے سے نہیں بھاگتے۔ سید علی خامنائی یہ بھی حسینی سید ہیں، آیت اللہ العظمیٰ سیستانی حفظہ اللہ یہ بھی حسینی سید ہے نا، اور یہ سارے لوگوں کے وجود میں ایک احساس ہے کہ ہماری رگوں میں نبی کا خون ہے، ہماری رگوں میں ہاشمی خون ہے، ہماری رگوں میں علوی خون ہے، دین پہ آنچ آئے گی تو ہم پہلی صف میں کھڑے ہوں گے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ اسی لیے امام سجاد علیہ السلام یہ جو حسن نصر اللہ اللہ مقامہ کہا کرتے تھے، نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب فی العالم، ہم علی کے شیعہ ہیں زمین پر، یہ کیوں کہتے تھے؟ یہ کیوں کہتے تھے؟ نحن شیعۃ علی ابن ابی طالب فی العالم، یعنی اسلام پہ کام آنے والے وہی کام آئیں گے جن کا رشتہ علی سے ہو، جن کا رشتہ نبی سے ہو، جن کا رشتہ محمد اور آل محمد سے ہو، وہ اسلام کے کام آئیں گے۔ اس پوری کائنات میں علی کے شیعہ ہم ہیں۔ میرے چوتھے امام نے عبید اللہ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اتحدثنی بالقتل، تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے، تو ہمیں مرنے سے ڈراتا ہے، اما علمت ان القتل لنا عادہ، کیا تجھے اتنا نہیں پتا راہ خدا میں جان دے دینا یہ اہل بیت کے گھر کی عادت ہے۔ اللہ اللہ، یہ اہل بیت کے گھر کی عادت ہے۔ وَشَهَادَتُنَا مِنَ اللَّهِ كَرَامَةٌ، اور راہ خدا میں شہید ہو جانا یہ سب سے بڑا شرف ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ تو ہمیں ڈراتا ہے، اتنی بات اب آپ نے اب سے اندازہ ہوگا میں نے کتنی بڑی غلطی کی۔ وہ اپنے فتح کے نشے میں چور تھا، مگر آل محمد کو پتا تھا ہم کیا کر رہے ہیں، اور وہ معلوم تھا کہ ہماری باتیں تاریخ کے اوراق میں محفوظ رہیں گی اور ایک جگہ محفوظ ہوں گی، اور عبید اللہ ابن زیاد کے خباستیں بھی اپنی جگہ کے اوپر محفوظ رہیں گی، اور خوب تاریخ لکھ رہی تھے۔ اب جب عبید اللہ ابن زیاد شکست کھا گیا، ہار گیا اور کچھ نہ کر سکا، تو اب پھر کیا کرے؟ اب پھر کیا کرے؟ کس طریقے سے اپنی شکست کی بھرپائی کرے گا؟ یہاں تو ہار گیا نا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ خاتون ہیں، لاؤ ان کے زخم پہ نمک چھڑکا جائے، مگر کیا جواب دیا ہے علی کی بیٹی نے؟ اب جب ہار گیا اور نہ بن سکا کچھ، تو مسجد کوفہ میں لوگوں کو جمع کرتا ہے، سارے لوگوں کو مسجد کوفہ میں، مگر خالق کا اہتمام تو دیکھیے، مالک کا اہتمام تو دیکھیے، ہر جگہ قدرت نے کیسا اہتمام کیا۔ ایک جواب دینے والا رکھا ہے۔ ہمارے بہت بڑی شخصیت ہیں، ہمارے شیعت کی ایک عظیم الشان شخصیت، ان کا نام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی، یہ نام بھی یاد رکھنے کا ہے، عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر عظمت محمد اور عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی، یہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں نا۔ ان کی بائیں آنکھ جنگ جمل میں گئی، ان کی بائیں آنکھ، یہ جو لیفٹ کی آنکھ تھی جنگ جمل میں گئی، اور داہنی آنکھ جنگ صفین میں، یہ جنگ جمل میں بھی تھے امام کے ساتھ، صفین میں تھے، ایک آنکھ جمل میں گئی، داہنی آنکھ کہاں پہ گئی؟ داہنی آنکھ صفین میں، دونوں آنکھوں سے نابینا تھے۔ یہ کوفے کے رہنے والے تھے۔ جب نابینا ہو گئے تو صبح کو مسجد کوفہ میں جاتے تھے اور شام تک مسجد کوفہ میں رہتے تھے۔ آپ دیکھیں اسی نابینائی کی وجہ سے کربلا میں حاضر نہ ہو سکے تھے،
کیونکہ نابینا تھے دونوں آنکھوں سے، لہٰذا کربلا میں امام کی نصرت کرنے سے محروم رہے۔ محروم نہ کہوں بلکہ یہ کہوں کہ قدرت کا اہتمام تھا، ان سے اس جگہ کے اوپر کام لینا تھا۔ جب دونوں آنکھوں سے نابینا ہوئے تو صبح مسجد کوفہ میں آتے تھے، صبح سے شام تک مسجد کوفہ میں رہتے تھے۔ جب یہاں عبید اللہ ابن زیاد کو شکست ہوئی اور دیکھا کہ زینب کبریٰ نے عظیم الشان جواب دیا، امام سجاد علیہ السلام نے خوب للکارا، تو اب سارے لوگوں کو مسجد کوفہ میں بلایا۔ بھئی مسجد ہے اور یہ بھی یزید کا گورنر ہے، سارے لوگوں کو بلا کر ایک تقریر کرتا ہے، لیکن اسی مجمع میں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی ہیں، ایک تقریر کرتا ہے، اور تقریر بھی کیسی کرتا ہے، پھر کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے حق اور اہل حق کو ظاہر کر دیا۔ اچھا، حق کون؟ یعنی یزید اور اس کے ماننے والوں کو کہا تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی۔ اور بہت معاف کریے گا، اس کے جملے پڑھ رہا ہوں، اور امیر المومنین یزید ابن معاویہ کو نصرت عطا فرمائی اور اس کے پیروکاروں کو بھی نصرت عطا فرمائی۔ وقتل الکذاب ابن الکذاب، العیاذ باللہ، سید الشہداء کو بھی جھوٹا بتا رہا ہے، اور امیر المومنین کو مسجد کوفہ میں اور منبر پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ اللہ نے کذاب ابن کذاب حسین کو قتل کیا، جو العیاذ باللہ جھوٹے تھے، اور ان کے باپ بھی جھوٹے تھے، انہیں قتل کر دیا۔ جھوٹے کے بیٹے، جھوٹے حسین کو العیاذ باللہ قتل کر دیا۔ آپ انصاف سے بتائیے، پورے مجمع میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، پورے مجمع میں خاموشی، ایک انسان بھی ابھی مسجد سے باہر نہ جانے پایا تھا کہ اتنے میں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ اصل بات یہ ہے کہ وقت کے اوپر صحیح فیصلہ کرنا یہ بہت اہم کام ہے۔ آپ یہ بتائیے ہم اور آپ توابین میں سے کتنے لوگوں کے نام جانتے ہوں گے؟ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ مگر آپ کیا توابین نے، ٹھیک ہے وہ اپنے کیے ہوئے پہ پشیمان ہوئے، وہ اپنے کیے ہوئے پہ شرمندہ ہوئے، لیکن کیا توابین کا مقام کربلا کے شہداء کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو سید الشہداء کے ساتھ آئے تھے، کیا ان کے برابر ہو سکتا ہے؟ کیوں شہداء کربلا کا مقام اتنا بلند؟ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا۔ یہ بہت اہم کام ہے انسان کی کامیابی کے لیے۔ یہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ ہونا چاہیے۔ کربلا کے شہداء نے چونکہ صحیح وقت پہ صحیح فیصلہ کیا تھا، اس لیے سید الشہداء کے ساتھ آج تک زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ آج تک زندہ ہے اور صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ ایک شخص بھی مسجد سے باہر نہ جانے پایا تھا، اتنے میں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد کبھی کبھی وقت کے اوپر ایک جملہ 1000 گھنٹے کی تقریر پہ بھاری پڑتا ہے۔ صحیح وقت پہ ایک جملہ 1000 گھنٹوں کی تقریروں پہ بھاری پڑ جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایک بات 1000 صفحے کی کتاب سے بھاری ہوتی ہے، صرف ایک بات۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے گا عبداللہ ابن عفیف ازدی نے کوئی ایک بات کہی، جناب کس موقع پہ صحیح وقت پہ صحیح بات 1000 صفحے کی کتاب پہ بھاری ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن عفیف ازدی اپنی جگہ سے کھڑے ہو کے، اور کوئی معمولی کام نہیں ہے،
کوئی معمولی کام نہیں۔ عبیداللہ ابن زیاد جیسے کثیف انسان سے خوخار انسان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے گفتگو کرنا تھا۔ کھڑے ہوئے اپنی جگہ پہ کہتے ہیں تو جھوٹا اور تیرا باپ جھوٹا ہے۔ اللہ اللہ، تو حسین کو بتاتا ہے، کہا تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، اور وہ یزید جھوٹا، یزید کا باپ معاویہ جھوٹا، وہ یزید جھوٹا ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو لوگوں کی گردنوں پہ مسلط کیا ہے۔ اللہ اللہ، ایک شخص بھی مسجد سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اگر کوئی ایک انسان کے ذہن میں شک ہو جاتا عبیداللہ ابن زیاد کی بات سے، بھئی وہ حاکم تھا، وہ گورنر تھا، وہ مسجد میں کہہ رہا تھا، وہ ممبر سے کہہ رہا تھا، کسی کے ذہن میں بھی تو آ سکتا تھا، مگر جانے قربان ہو عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی پہ، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، یزید جھوٹا، معاویہ جھوٹا، جس نے تجھے لوگوں کی گردنوں پہ مسلط کیا ہے، نبی کی اولاد کو قتل کر کے اپنے کو سچا بتاتا ہے۔ اللہ اللہ، کیا نبی کی اولاد کو قتل کرنے والا سچا ہو سکتا ہے؟ کتنی بات، کیا کیا مقام ہے۔ اللہ اللہ، عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کا، اسی کو تو جوش نے کہا تھا، تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی۔ اب جب پانی آئے گا تو کیا ہوگا؟ یہاں تک آئے گا، 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 اور پھر سر سے اوپر بھی جائے گا پانی۔ ہوگا کیا؟ تاج نے آل محمد پہ جو روکا پانی، پیاس کے ابر سے یوں ٹوٹ کے برسا پانی، بے دھڑک قصر حکومت میں درایا پانی، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی۔ اللہ اللہ، ہو گیا سر سے شہنشاہ کے اونچا پانی، تاجداری میں اور رنگ و نگی ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی تاجداری، تاجداری میں اور رنگ و نگی ڈوب گئی، آسمان سے جو لڑی تھی۔ اللہ اللہ، آسمان سے جو لڑی تھی، آسمان سے جو لڑی تھی وہ زمین ڈوب گئی۔ حسین آسمان عزت کا نام ہے، حسین آسمان کرامت کا نام ہے، حسین آسمان طہارت کا نام ہے۔ نازش نوے بشر فخر ابوجد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد حسین، جس پہ فاطمہ ناز کرے اسے حسین کہا جاتا ہے، جس پہ رسول خدا فخر کرے اسے حسین کہتے ہیں، جس پہ علی مرتضی افتخار کرے اسے حسین کہتے ہیں، ارے جس پہ مشیت الہی ناز کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ نازش نوے بشر فخر ابوجد حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین۔ اللہ اللہ، اما دنیا کعبے کو سجدہ کرتی ہے اور کعبہ حسین کو سجدہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و علیہ۔ ایک اور صلوات کا سہارا دے بر عظمت محمد اور آل محمد۔ نعرے حیدری محمد و آل محمد موج بلندر سلوات۔ نازش نوے بشر فخر ابوجد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین، جس نے توحید کو حیات بخشی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے شریعت کو زندگی عطا کی اسے حسین کہتے ہیں، جس نے نماز کو وجود بخشا، جس نے نماز کو زندگی عطا کی ہے اسے حسین کہتے ہیں، جس نے یقین کو یقین بنایا اسے حسین کہتے ہیں،
جس نے ایمان کو شک میں بدلنے نہ دیا اسے حسین کہا جاتا ہے، جس نے یقین کو وہم میں بدلنے نہ دیا اسے حسین کہتے ہیں۔ نازش نوع بشر فخر ابو جد تھے حسین، مفرد و مستند و اشرف و امجد تھے حسین، سجدہ کرتا تھا جسے کعبہ وہ معبد تھے حسین، نقطہ پختگی فکر محمد تھے حسین۔ یہ نہ ہوتے تو یقین سید گماں ہو جاتا، آخری شعلہ پیغام دھواں ہو جاتا۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد۔ تو جھوٹا، کیا شان ہے، یہ احساس کہاں سے جگا؟ حسین کہتے ہی اسے جو روحوں میں انقلاب لے آئے اسی ذات گرامی کو حسین کہتے۔ انقلاب کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک قوت احساس اور دوسرا جرأت اظہار۔ بہت توجہ کریے گا، ایک تو انسان کا احساس بیدار ہو، انسان احساس تو کرے، احساس کرنے کے بعد جرأت اظہار شرط ہے۔ حسین کی شہادت نے یہی دو چیزیں عام کی ہیں، قوت احساس کو جگایا اور جرأت اظہار کو بھی وجود بخشا۔ اسی لیے تو جوش نے کہا تھا جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، جب تک زمین پہ ظالم رہیں گے، جب تک زمین پہ ستمگر رہیں گے، کربلا اپنے ہاتھ میں تلوار لیے رہے گی، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گھر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ اللہ اللہ، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کربلا 1 مہینے کی نہیں، کربلا 1 سال کی نہیں، کربلا 2 سال کی نہیں، کربلا 3 سال کی نہیں، جب تک اس خاک پہ باقی ہے وجود اشرار، دوش انسان پہ ہے جب تک حشم تخت کا بار، جب تک اقدار سے اغراض ہیں گھر میں پیکار، کربلا ہاتھ سے پھینکے گی نہ ہرگز تلوار۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، اللہ اللہ، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے، اللہ اللہ، ابدی کربلا۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد اور آل محمد۔ کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کوئی کہہ دے یہ حکومت کے نگہبانوں سے، کربلا ایک ابدی جنگ ہے، اللہ اللہ، کربلا ایک ابدی جنگ ہے سلطانوں سے۔ تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، جانے قربان ہو عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی پہ، تو جھوٹا، تیرا باپ جھوٹا، یزید جھوٹا، یزید کا باپ جھوٹا، فرزند رسول کو قتل کر کے اپنے کو سچا بتاتے ہو۔ کیا نواز رسول کا قاتل سچا ہو سکتا ہے؟ اللہ اللہ، نواز رسول کا قاتل سچا ہو سکتا ہے؟ اما کیا بات کہے، جرأت چاہیے نا۔ ہاں، تلوار چلانا میدان جنگ میں آسان ہے، لیکن ستمگر کے سامنے کلمہ حق بول دینا یہ بہت بڑی شجاعت ہے، یہ بہت بڑی، اس کے لیے سورما چاہیے، اللہ اللہ، اس کے لیے سورما کی ضرورت ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ اللہ اللہ، پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ تو پھر کہتے ہیں اے دشمن خدا، میں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی ہوں، اللہ اللہ، میں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی ہوں، میں دشمن خدا فرقہ، اے دشمن خدا، میں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی ہوں۔ اور اتنا کہنے کے بعد کا مہاجرین اور انصار کی اولادیں کہاں ہیں؟ یہ کس نے کہا؟ عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی نے کہا مہاجرین اور انصار کی اولادیں کہاں ہیں؟ آئیں، عبید اللہ ابن زیاد سے انتقام لینا ہے، اللہ اللہ، اما خون تو خون ہے، ٹپکے گا تو، خون
تو خون ہے، ٹپکے گا تو جم جا۔ کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آنکھ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے، کربلا قلعہ فولاد ہے جراروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلواروں کا، کربلا نام ہے چلتی ہوئی تلوار۔ کہاں ہے مہاجرین و انصار کی اولادیں؟ آئے عبید اللہ ابن زیاد سے بدلہ لیں۔ کیا کہنا، یہ ملعون ابن ملعون ہے۔ اللہ اللہ، اما کیا سورما ہے نا، کیسا سخنور ہے، کیسا خطیب ہے، اور کیسا حسین کا عاشق حسین ہے نا۔ انہیں پتا تھا مجھے اپنی ذمہ داری ادا کرنا ہے، اور یہی وہ وقت ہے، اور یہی وہ وقت ہے۔ خدا کی قسم، ہاں خون دیا، ابھی سنیے گا نا کیا کیا عبداللہ ابن عفیف ازدی کو۔ اچھا، عبداللہ ابن عفیف ازدی کو گرفتار کیا گیا۔ گرفتار کرنے کے بعد وہ قبیلہ ازد سے ان کا تعلق تھا، قبیلہ ازد کے لوگ آئے، انہیں بچا کے ان کے گھر لے کے چلے گئے۔ اب وہ اپنے گھر پہنچے، عبید اللہ ابن زیاد اپنے محل میں آ گیا، اس نے فوج بھیجی عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کو گرفتار کرنے کے لیے۔ لڑائی ہوئی۔ اچھا، لڑائی ہونے کے بعد عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کو گرفتار جب کرنے کے لیے گئے تو عبید اللہ ابن زیاد کی فوج عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کے گھر میں داخل ہوئی تو ان کی ایک بیٹی تھی۔ یہ تو گھرانہ ہی ایسا تھا، بیٹی کہتی باپ نابینا، مگر بیٹی نے کہا بابا دشمن آ رہے ہیں، تو عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی نے کہا بیٹی تلوار دو۔ اللہ اللہ، بیٹی کیا ہو؟ ارے نابینا ہے۔ کہا مار کے مریں گے۔ اللہ اللہ، بہت توجہ کریے گا۔ اور یہی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی الحسینی حفظہ اللہ نے اسرائیل کی جنگ میں کہا تھا، اگر حملہ کیا تو ہم بھی حملہ کریں گے، اور کہا جنگ تم شروع کرو گے ختم ہم کریں گے۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد والے۔ کہا شروع تم کرو گے، اللہ اللہ، شروع تم کرو گے ختم ہم کریں گے، ختم ہم کریں گے۔ کہا ارے نابینا ہو؟ کہا نہیں بیٹی، تلوار دو، تلوار، اور تم بتاتی رہنا تلوار چلائے۔ بیٹی کہتی تھی بابا ادھر جا رہا ہے، وہاں تلوار چلاتے تھے، بابا دشمن ادھر آ رہا ہے، پھر تلوار چلاتے تھے۔ چاروں طرف سے عبداللہ ابن عفیف ازدی کو گھیر کے گرفتار کیا گیا۔ اب گرفتار کر کے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس لایا گیا۔ جب عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، کیا سرما ہے، اللہ اللہ، کیا مقام ہے عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کا، کیا مقام و منزلت ہے۔ جب گھیر کے لایا گیا گرفتار کر کے تو عبید اللہ ابن زیاد عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ عثمان کے بارے میں تمہاری کیا رائے؟ بہت توجہ کریے گا، تیسرے خلیفہ عثمان کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں، کیا جواب دیتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ تم عثمان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ مجھ سے اپنے بارے میں پوچھو، اپنے باپ کے بارے میں پوچھو، یزید کے بارے میں پوچھو، اور یزید کے باپ معاویہ کے بارے میں پوچھو، عثمان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو؟ بڑی شجاعت چاہیے۔ اللہ اللہ، سچا عزادار خیمہ حق میں کھڑا ہوتا ہے، اور خیمہ حق میں کھڑا ہو کے باطل کا مقابلہ کرتا ہے، اسی کو مجاہد کربلا کہا جاتا ہے، اور اسی کو سچا عزادار کہا جاتا ہے، جو خیمہ حق میں کھڑا ہو کے باطل کا مقابلہ کرے۔ یہی سچا عزادار ہے، اور یہی حسینیت ہے، اور یہی کربلا ہے۔ اسی کو جوش نے کہا تھا، کربلا ایک تزلزل ہے محیط دوراں، کربلا خرمن سرمایہ پہ ہے برق تپاں، کربلا طبل پہ ہے ضربت آواز اذاں، کربلا جرأت انکار ہے پیشے سلطان، ظالموں کے خلاف جو بولنا سکھا دے اسے کربلا کہتے ہیں، ستمگروں کے خلاف جو اٹھنا سکھا دے اسے کربلا کہتے ہیں۔ فکر حق سوز یہاں کاش نہیں کر
سکتی، کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل۔ کربلا تاج کو برداشت نہیں کر سکتی۔ کہا عثمان کے بارے میں کیوں پوچھتے ہو مجھ سے؟ عثمان تو چلے گئے، اب تو خدا کے حوالے ہیں، خدا خود دیکھ لے گا۔ اللہ اللہ، کہا انہیں خدا خود دیکھ لے گا، تم یہاں پر اپنے بارے میں بولو۔ اپنے تاریخ پڑھ رہا ہوں عزیزان محترم، آج ہمارا کام بہت امانت داری سے پڑھتے ہیں، ہم امین ہیں اور ہم مہذب ہیں، ہم تو حق اور حقانیت کی باتیں کرتے ہیں۔ ہمیں تو فرش ازا کا معنی ہی یہ بتایا گیا، جہاں حق گو، حق پسند، عدالت پسند لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، اس جگہ کو فرش ازا کہا جاتا ہے۔ جہاں سورما، جہاں غیور، جہاں عزت نفس کے مالک لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے، اسے فرش ازا کہا جاتا ہے۔ جہاں انسانیت کا درس سکھایا جاتا ہے، اسے فرش ازا کہا جاتا ہے۔ اچھا اپنے بارے میں پوچھو، اپنے باپ کے بارے میں پوچھو، یزید کے بارے میں پوچھو، اور یزید کے باپ معاویہ کے بارے میں پوچھو تو میں بتاؤں گا۔ تو عبید اللہ ابن زیاد کہتا ہے کہ تجھے قتل کروں گا۔ اچھا تجھے قتل کروں گا۔ اب جملے سنیے گا، کہا عبید اللہ امام نے کہا نا اتحدثنی بالقتل اما علمت ان القتل لنا عادہ، کیا تجھے نہیں پتا ہم آل محمد کی عادت یہ ہے کہ راہ خدا میں ہم قتل ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ، ہم اپنی جان دے دیتے ہیں راہ خدا میں۔ اما لوہے کو آگ میں ڈال دیا جائے تو لوہے کا رنگ آگ جیسا ہو جاتا ہے، ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا، اسی لیے تو آل محمد سے جڑنے کی بات کہی جاتی ہے۔ لوہا آگ میں ڈال دیا جائے تو آگ اسے اپنے جیسا بنا لیا کرتی ہے۔ آل محمد سے تمسک کا یہی شرف ہے، اللہ اللہ، یہ شرف ہے کہ ان کے، اور اسی لیے ہم فرش عذاب بچاتے ہیں کہ ان کا ایمان، ایک ایمان کی جھلک ہمارے اندر آ جائے، ان کی شجاعت کی جھلک ہمارے اندر آ جائے، وہی ثبات قدم، وہی استقلال، وہی توحید، وہی اخلاص، وہی ایمان، وہی جذبہ فداکاری۔ ہم بیٹھتے اسی لیے ہیں تاکہ آل محمد کے ایمان کی ہلکی سی جھلک، ان کی توحید، ان کی فداکاری، ان کی قربانی کی ایک ہلکی سی جھلک ہمارے اندر آ جائے۔ عبید اللہ ابن زیاد نے جب کہا کہ تجھے قتل کیا جائے گا تو اب جملہ سنیے گا، کہا عبید اللہ ابن زیاد تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے، تجھے نہیں پتا میں امیر المومنین کا عاشق ہوں، تجھے نہیں پتا میں سید الشہداء کا عزادار ہوں، تجھے نہیں پتا میرا حسین سے رشتہ ہے، کیا تو نہیں جانتا؟ سن عبید اللہ ابن زیاد، قبل اس کے کی تیری ماں تجھے جنم دیتی، اللہ اللہ، بے عین ہی تاریخ کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، قبل اس کے کی تیری ماں تجھے جنم دیتی، اس سے پہلے میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی، اے اللہ مجھے شہادت کے شرف سے مشرف کرنا، اور کہا اتنا ہی نہیں اللہ سے مانگا تھا، اللہ سے کہا تھا اے اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، لیکن زمین پہ جو سب سے خبیث انسان ہو، اللہ اللہ، کہا جو سب سے پست انسان ہو، میں سب سے خبیث اور سب سے پست انسان کے ہاتھوں سے شہید ہونا چاہتا ہوں، قبل اس کے کہ تیری ماں تجھے جنم دیتی میں اپنے اللہ سے دعا کی تھی، اے اللہ میں شہید ہونا چاہتا ہوں، اور زمین پہ جو سب سے گندا انسان ہے، سب سے پست انسان ہے، سب سے لعین انسان ہے، اس کے ہاتھوں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ پھر عبداللہ ابن عفیف ازدی خامدی نے کہا جب سے میری دونوں آنکھیں چلی گئی تھی میں نا امید ہو گیا تھا، اللہ اللہ، میں نا امید ہو گیا تھا، نہیں معلوم مجھے شہادت کا شرف ملے گا یا نہیں ملے گا، لیکن آج جب تو نے یہ کہا کہ میں تجھے قتل کرتا ہوں تو خالق کا شکریہ ادا کرتا ہوں، مالک کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنے رب کی قدردانی کرتا ہوں کہ میرے مالک نے میری دعا کو قبول
قبول فرمایا. ایک صلوات پڑھے بر محمد اور آل محمد. آپ ذرا سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لیں, مل جل کر برحمت محمد اور آل محمد صلوات. ایک اور صلوات پڑھ دیجئے برحمت محمد اور آل محمد صلوات. قبل اس کے کی تیری ماں, قبل اس کے کی تیری ماں تجھے جنم دیتی, قبل اس کے کی تو پیدا ہوتا, تیرے پیدا ہونے سے پہلے میں نے اللہ سے یہ دعا کی تھی اور میری یہ تمنا تھی کہ اللہ مجھے شرف شہادت سے مشرف فرما. اور دیکھ میں نے یہ اپنے معبود سے مانگا تھا کہ زمین پہ جو سب سے لعین انسان ہو, جو سب سے پست انسان ہو, جو سب سے گندا انسان ہو, اس کے ذریعے سے مجھے شہادت ملے. اور جیسے ہی تو نے کہا میں قتل کروں گا, ہاں عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی شہید تو ہو گئے, لیکن ہاں قتل تو کر دیا گیا, خون تو بہا, لیکن جس نے اپنے خون سے کربلا کے کتاب کربلا کا ایک صفحہ جس نے اپنے خون سے لکھا ہے نا, اسے عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی کہتے. کربلا کی تاریخ جان بوجھ کر سید الشہداء نے خون سے لکھی ہے. بہت توجہ کریے گا, بہت بڑی بات ہے. امام دنیا کے حکمران جب کوئی میسج لکھتے ہیں نا تو یا تو پتھر کی تختی پہ لکھتے ہیں, یا لکڑی کی تختی پہ لکھتے ہیں, یا کاغذ پہ لکھتے ہیں. اللہ اللہ, مگر سید الشہداء نے جو اپنا پیغام لکھا نہ پتھر کی تختی پہ لکھا, نہ لکڑی کی تختی پہ لکھا, نہ ہی کاغذ پہ لکھا. اللہ اللہ, کیوں؟ سید الشہداء نے پتھر کی تختی پہ نہ لکھا, لکڑی کی تختی پہ نہ لکھا, کاغذ پہ نہ لکھا, اور لکھا بھی تو خون سے لکھا, جان بوجھ کے لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ پتھر کی تختی ہو, لکڑی کی تختی ہو, کاغذ کو پھاڑا جا سکتا ہے, اچھا پتھر اور لکڑی کی تختی کو توڑا جا سکتا ہے, خاک کے ملبوں میں دفن کیا جا سکتا ہے. جان بوجھ کر سید الشہداء نے نہ پتھر پہ لکھا کہ اسے خاک میں دفن کیا جائے, نہ لکڑی کی تختی پہ لکھا کہ اسے تاریخ کے ملبوں میں دفن کیا جا سکے, اور نہ ہی کاغذ پہ لکھا کہ اسے پھاڑا جا سکے. جان بوجھ کر سید الشہداء نے اپنا پیغام ہوا کے دوش پہ لکھا ہے. اچھا پیغام کیا لکھا؟ ہوا کے دوش پہ لکھا, اور لکھ دیا کہ لکھا سید الشہداء نے المنیہ ولدنیہ, یہ پیغام تھا سید الشہداء کا, المنیہ ولدنیہ. دیکھو مر جانا مگر ذلت کو قبول نہ کرنا. ایک صلوات پڑھے بر محمد بس. عبداللہ ابن عفیف ازدی غامدی نے اپنی خون سے انشاءاللہ, اب آگے کی کل کی باتیں, کل کیا ہوگا. سید الشہداء کا سر اقدس ہے, اس کی یہاں پہ بھی شکست ہوئی. سید الشہداء کا سر اقدس بازار کوفہ میں, کوفے کی گلیوں میں پھرایا جائے گا نیزے پہ بلند کر کے, اور سید الشہداء تلاوت فرمائیں گے سورہ کہف کی تلاوت. کل کی گفتگو یہاں سے کروں گا. سید الشہداء اپنے ساتھ سورما لے کر آئے تھے, اپنے ساتھ عظیم ہستیوں کو لے کر آئے تھے. رباب کسی معمولی ہستی کا نام نہیں ہے. جب عبید اللہ ابن زیاد دربار میں اپنے اہل امام سجاد علیہ السلام سے ہم کلام تھا, زینب کبریٰ علیہ مقام سے ہم کلام تھا, تو جہاں پہ میرے امام نے یہ کہا تھا اتحدثنی بالقتل, تو ہمیں قتل سے ڈراتا ہے, تو ہمیں موت سے ڈراتا ہے. اما علمت ان القتل لنا عادہ, کیا تجھے نہیں معلوم راہ خدا میں گلا کٹا دینا ہماری عادت ہے. یہاں پہ رباب کا کردار سبت ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے
کسی بھی خاتون کے یہاں نہیں ملتا، مگر حضرت رباب کے یہاں یہ ملتا ہے۔ جب یہ دیکھا تو رباب نے آگے بڑھ کے سر حسین اٹھا لیا دربار ابن زیاد سے، اور اٹھانے کے بعد اپنی آغوش میں لے لیا، اور لینے کے بعد رباب نے ایک مرثیہ پڑھا، اور وہ مرثیہ یہ تھا: فلا نسیت حسینہ، واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ۔ یہ حسین کی شہادت کا تیسرا دن، لیکن حسین ایسی ہستیوں کو لے کر آئے تھے۔ یہ تاریخ 2 شعر پڑھے ہیں جناب رباب نے، 2 شعر پڑھے، اور اسی 2 شعر میں پوری کربلا لکھ دی۔ یہ کمال ہے حضرت رباب کا، دنیا تاریخ کربلا کو مٹا نہیں سکتی۔ رباب نے تاریخ کربلا لی، سر حسین اپنے ہاتھوں میں لے کے کہا: واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، ہائے میرا حسین، میں اپنے حسین کو بھول نہیں سکتی۔ کیوں رباب، کیوں آپ حسین کو نہیں بھولیں گے؟ اقصدت ہو اسنت الاعداء، یہ تاریخ لکھی، دنیا کو بتایا کہ دشمنوں نے حسین کو اپنے نیزوں کا نشانہ بنایا، حسین کو پھر نیزوں کی بارش کی گئی۔ غادروہ بکربلا سریا، اور حسین کو شہید کرنے کے بعد حسین کا لاشا جلتی زمین کے اوپر کربلا پہ بے گور و کفن چھوڑ دیا گیا۔ حسین، یہ پوری تاریخ رباب لکھ رہی ہیں۔ حسین کو سپرد لحد نہ کیا گیا، حسین کو دفن نہ کیا گیا، میرے حسین کا لاشا جلتی زمین پہ پڑا رہا، اور یہ رباب اس منظر کو دیکھ کے گئی تھی۔ اسی لیے رہائی کے بعد رباب جب قبر سکینہ پہ آئی تو رباب نے قبر سکینہ کو خطاب کر کے کہا تھا: اے سکینہ، تمہاری قبر پہ دیا جلانے والا کوئی نہ رہے گا۔ سکینہ، ہم کربلا جا رہے ہیں، اب تمہاری قبر پہ دیا جلانے والا کوئی نہ رہے گا۔ سکینہ، کیا کربلا نہ چلو گے؟ عجب نہیں قبر سکینہ کو لرزا ہوا ہو اور قبر سکینہ سے ایک آواز آئی ہو: اماں کربلا جائیے گا تو بابا کو سلام کہیے گا، اور اماں بابا سے کہہ دیجئے گا سکینہ پیاسی رہ گئی، اجرکم اللہ۔ قبر سکینہ پہ کوہرام تھا، قبر سکینہ کو لرزا تھا، اہل حرم قبر سکینہ سے رخصت ہو رہے تھے، اور رباب جب کربلا پہنچی تو قبر حسین پہ گرا دیا، اور گرانے کے بعد مرثیہ پڑھا: اے میرے والیو وارث۔ رباب کو محرم کی 11 تاریخ یاد آ گئی، یہی وہ جگہ تھی جہاں میرے والیو وارث کا لاشا بے گور و کفن جلتی زمین پہ پڑا ہوا تھا، قبر حسین پہ رباب کا بہر تھا۔ اے میرے والیو وارث، ارے مجھے معاف کریے گا، آپ کی امانت زندان شام میں رہ گئی، ہماری سکینہ زندان شام میں رہ گئی۔ اے میرے والیو وارث، رباب شرمندہ ہے۔ ارے اہل حرم کا مرثیہ تھا، زینب نے رباب سے کہا: اے رباب، مدینہ واپس چلیے۔ تو رباب نے شہزادی زینب سے کہا: اے شہزادی، ارے رباب کا مدینے میں کیا ہے؟ رباب کی سکینہ زندان شام میں رہ گئی، اور اے شہزادی، یہاں میرا اصغر سو رہا ہے، یہ میرے اصغر کی یہی قبر ہے، اور اے شہزادی، یہ میرے والیو وارث میرے حسین کی قبر ہے، ارے جن کا لاشا جلتی زمین پہ بے گور و کفن پڑا ہوا تھا۔ شہزادی، ارے رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہیں گے رباب
سائے میں نہ بیٹھے گی، میرے حسین کا لاشا جلتی دھوپ میں تھا، اجرکم اللہ۔ ارے جب لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، ربا زینب نے روضہ رسول کا دروازہ تھام لیا، اور دروازہ تھامنے کے بعد مرثیہ پڑھا، نانا میں بھیا کو بچا نہ سکی، نانا ارے میں کھڑی دیکھ رہی تھی، میرے ماں جائے کے گلے پہ خنجر چل رہا تھا، نانا میں اپنی کمائی لٹا کے آ گئے، نانا سکینہ زندان شاہ میں رہ گئی، نانا ارے ہمارے بازوؤں میں رسن باندھی گئی، نانا میں بھاجائے کو بچا نہ سکی، میرا ماں جایا مجھ سے رخصت ہو گیا، نانا میں بھیا کو بچا نہ سکی، شمر کا کند خنجر چل رہا تھا، میرے بھیا کا سوکھا گلا تھا، فضا میں کوہرام تھا، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون، إلهي بحق الظهراء وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها تسمرتبا باسمك يا الله 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 يا الله۔ معبود تجھے واسطہ ہے ان اسماء حسنہ کا، ہماری اس مختصر سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے ناصروں کو نمال زہرا میں جگہ عطا فرما، حاضرین مجلس کی تمام حاجات شرعیہ کو پورا فرما، ہمیں جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، ہمیں جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں سے اٹھ چکا ہے، معبود ان کے چھوٹے بڑے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمیں سے جن کے والدین کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی ہے صحت و سلامتی کے ساتھ طول عمر مرحمت فرما۔ پاک پروردگارہ نبی اور آل نبی کی حرمت کا واسطہ جن مرحومین کے سال ثواب کی مجلس ہے، پاک پروردگارہ ان کی روحوں کو شاد فرما، ان کی قبروں کو منور فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، انہیں نبی اور آل نبی کے جوار میں جگہ عطا فرما۔ پاک پروردگارہ جمہوریہ اسلامیہ ایران کی حفاظت فرما، علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، آیت اللہ رضمہ سید علی سیستانی الحسینی حفظہ اللہ کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، آیت اللہ رضمہ سید علی خامنائی الحسینی حفظہ اللہ کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، وقت کے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔